السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے شادی کی رات اپنے بیٹے کو کی تھی۔ مگر اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں وہ کون سی نصیحتیں تھیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے شادی کی رات اپنے بیٹے کو کی تھی۔ ان میں سے سب سے پہلی نصیحت تو یہ تھی کہ فرمایا، بیٹا عورت تمہاری توجہ چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے تو کہ تم اس کے ساتھ واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو تاکہ ازواجی زندگی سکون سے گزر سکے۔ دوسری بات کہ اس کو واضح الفاظ میں بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی، کیونکہ رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم اس اظہار میں کنجوسی سے کام لوگے تو تم دونوں کے درمیان ایک دراڑ پڑ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ نمبر 3، فرمایا عورت کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، مگر وہ نرم مزاج مرد کی نرمی سے بے جا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں۔ لہذا بیٹا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون مل سکے۔ اس کے بعد نمبر 4، میں عورت اپنے شوہر سے وہی امید رکھتی ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم۔ لہذا بیٹا ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا۔ اس کے بعد نمبر 5، یاد رکھو گھر میں عورت کی سلطنت ہوتی ہے، وہاں عورت کی مرضی چلتی ہے، اس لیے باہر تمہارا جو بھی عہدہ ہوگا وہ عہدہ باہر کی حد تک استعمال کرنا، کبھی بھی اپنے گھر میں آ کر اس کا استعمال نہ کرنا۔ اس کے بعد نمبر 6، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے۔ میں یاد رکھو کہ اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار گھر والے جن سے ولا تعلق نہیں رہ سکتی اور نہ ہی اس سے کوئی ایسی امید رکھی جا سکتی ہے، لہذا کبھی بھی اپنے آپ میں اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت قائم نہ ہونے دینا۔ اگر وہ مجبوراً تمہاری خاطر گھر والوں کو چھوڑ بھی دے گی تو وہ بے چین رہے گی، اس بے چینی میں بالآخر تم اس سے دور ہو جاؤ گے، تو اس طرح آپ کا گھر ٹوٹنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 7، بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، لہذا کہ تم کبھی بھی اس کو سختی سے اور زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم اس کو سختی سے زبردستی سے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، بالآخر نوبت طلاق تک آ جائے گی۔ لہذا اگر اس سے کچھ غلطیاں ہوتی بھی ہیں تو اس کو محبت اور پیار سے سمجھانے کی اور ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد نمبر 8، میں شوہر کی ناقدری اور ناشکری کرنا اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ عورتیں ایک تو غیبت کرتی ہیں، دوسری وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، لہذا اس عیب کو زیادہ سیریس نہ لینا،
اس عیب کی وجہ سے اس کے ساتھ نفرت نہ کرنا، بلکہ اس عیب کے بجائے اس کی خوبیوں کو دیکھنا اور اس کے ساتھ محبت کرتے رہنا۔ اس کے بعد نمبر 9، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں۔ ان ایام میں اللہ تعالی نے بھی اس کو عبادت میں چھوٹ دی ہے، لہذا اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں، تو تم بھی ان ایام میں اس کی مدد کرنا، گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹانا۔ اس وقت میں نمبر 10، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہاری بیوی تمہاری خاطر دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی باپ اور ماں کو چھوڑ کر آئی ہے۔ بچپن میں ساتھ رہنے والے رشتے، بہن بھائی، سب کچھ، اپنا گھر، سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے۔ جب بھی اس کی کوئی بات بری لگے تو اس بات کو سوچ کر اس کو معاف کر دینا کہ اس نے تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔